بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ بات کریں گے اپنے لیکچر نمبر 14 میں انڈیویجول کلچرل ویریبلس کے بارے میں۔ انڈیویجول کلچرل ویریبلس 6 ہوتے ہیں، اس میں سے ہم لوگ نے 2 پچھلے لیکچر میں پڑھ لیے تھے، ٹائم یعنی کہ کرونیمکس اور اسپیس یعنی کہ پروگزامکس۔ یہ 2 چیزیں ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے فوڈ کے بارے میں۔ آپ کے لیے یہ بہت زیادہ گڈ آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی دوسرا کنٹری آپ لوگ وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے ملک کے جو علاقائی ریسٹورانٹس ہوتے ہیں نا وہاں کا آپ لوگ وزٹ کر لیں۔ آپ لوگوں کو انیشیل آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کے فوڈز اویلیبل ہوتے ہیں، ان کو کیسے سرو کیا جاتا ہے، فکس کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے کھایا جاتا ہے۔ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈریس کی۔ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس ملک میں آپ لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ ڈریسنگ کے حوالے سے کیا وہاں کی رسم و رواج ہیں، ورنہ آپ لوگوں کو امبیرسنگ سچویشن کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے امریکن اگر ہم لوگ بات کریں تو وہاں پہ جو عورتیں ہوتی ہیں، بزنس عورتیں، جو مرد ہوتے ہیں وہ بزنس سوٹ پہنتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ڈریسز وغیرہ دوسرے جو ہے وہ پہنتی ہیں۔ جو برطانیہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ باؤلر پہنتے ہیں ڈارک سوٹ کے ساتھ، اور وہ امبریلا ساتھ میں پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مڈل ایسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لمبے لمبے کاٹن کے کوٹس وہاں پہ پہنے جاتے ہیں۔ آپ لوگ بہت ہی الگ قسم کا لباس پہن کے چلے گئے تو آپ لوگ اندر عجوبے ہی نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ لوگوں کو ڈریس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگلی بات ہے مینرز۔ مینرز بھی کیونکہ ہر کہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ جرمنی میں بچے ایون آپ سے آ کے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑی اچھی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اٹلی میں ایون کہ حق کرنا کامن بات سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پاکستان اور انڈیا میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی تھوڑا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور بہت ساری جو کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ بچوں کا اور اڈلٹس کا آپس میں ملنا جلنا وہ زیادہ فارمل سمجھا جاتا ہے، اس کو زیادہ فارملی لیا جاتا ہے۔ ایشیا میں جب اگر آپ لوگ کام کر رہے ہیں، ایشیا میں ہی اگر آپ لوگوں نے کسی ملک میں جانا ہے تو وہاں پہ آپ لوگ کلوزلی بیٹھ کے بھی آپ لوگ بات کر سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے تب تک کھڑے رہتے جب تک باپ نہ بیٹھ جائے، بیٹے تب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک باپ نہ شروع کرے۔ تو یعنی کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی فیملی کو جو ہے نا ان کے سسٹم کا ایک ہارٹ سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو مینرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آگے ہمارے پاس ڈیسیجن میکنگ۔ انٹر کلچرل کمیونیکیشن جب بھی آپ لوگ کر رہے ہیں تو پیشنس جو ہے نا، صبر، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بزنس کرنے کے لیے۔ اب جو امریکنز ہیں وہ ڈیسیجن لینے کے لیے آپ لوگوں کو فوراً سے بول دیں گے، وہ انڈکٹیو کمیونیکیشن کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹو دی پوائنٹ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو امریکنز ہوتے ہیں وہ تھوڑے امپلائڈ بھی ان کو کہا جاتا ہے، تھوڑا مطلب وہ اکھڑ کہا جاتا ہے، مغرور ان کو بولا جاتا ہے، زیادہ ٹو دا پوائنٹ آتے ہیں، فاسٹلی وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جرمن، سنگاپور کے جو لوگ ہیں یہ بھی زیادہ ایشو کو جلدی سیٹل کرنے کی طرف آتے ہیں۔ ڈچ بھی اسی طرح سے، چائنیز، پاکستان، فرینچ، برٹش، یہ تھوڑا پلیگریبل، مطلب تھوڑا مل کے بیٹھنا، آپس میں سلام مشورہ کرنا تب ڈیسیجن لینا، اس چیز کو پریفر کرتے ہیں۔ جاپان میں بھی ڈیسیجن ٹائم لمبا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی گروپ کی فارم میں بیٹھ کے پہلے مشورہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ڈیسیجن لیتے ہیں۔ تو کسی ملک کی کیا ڈیسیجن میکنگ ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں نے پڑھ لی انڈیویجول ویریبلس۔ اب ہم لوگ آگے چلتے ہیں وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن کے حوالے سے ہم لوگ تھوڑا سا مزید پڑھتے ہیں۔ جب 2 اسٹرینجرس، یہ ہم لوگ اب پڑھ رہے ہیں کہ جو انٹر کلچرل کمیونیکیشن ہوتی ہے نا اس میں وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کا آپ لوگوں نے کیسے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے جیسے کوئی سمپل ٹاپک نہیں سمجھ لینا کہ بس سمپلی وربل اور نان وربل ہے، نہیں۔ جب بھی اسٹرینجرز آپس میں بات چلتے ہیں نا تو ایک طرح کی یوں سمجھنے کی تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ وربل اسپیرنگ لکھا ہوا ہے نا، لفظوں کی تکرار، یا اسپیرنگ کا مطلب ایسے جھگڑا بھی لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ 2 اسٹرینجرز آپس میں ملے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسے ٹاپک کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہو اور انکانٹروورشل ہو، ٹھیک ہے۔ اب شروع کی جو وائس ہوتی ہے نا، شروع کے لفظوں کی جو وائس ہوتی ہے وہیں سے آپ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ہماری میٹنگ پازیٹیو جائے گی یا نیگیٹو جائے گی۔ اب ایشینز جو ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ان کو بولیں گے سی یو لیٹر تو ایشین یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آج ہی، یہ تھوڑی دیر بعد آ کے مجھے ملے گا۔ لیکن امریکنز کو اگر آپ لوگ سی یو لیٹر بولیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ بھائی فیوچر میں کبھی
جو ہے وہ ملاقات کر لے گا انڈیفینٹ ٹائم پہ. عربز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ لاؤڈ ہوتے ہیں. جیپنیز آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں. جو چائنیز ہوتے ہیں ان کی ٹونل لینگویج ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ ٹون چینج کرتے رہتے ہیں, جس کو ان کو کینٹونیز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ لفظوں کے اندر میننگ کو سجیسٹ کرنے کے لیے نا, میننگز کے اندر چینجز کو سجیسٹ کرنے کے لیے اپنے والیوم کو چینج کرتے رہتے ہیں. اچھا, آگے ہمارے پاس اب آپ نے کرنا کیا ہے, جب بھی آپ لوگ وربل یا نان وربل کمیونیکیشن کر رہے ہیں انٹر کلچرل, تو آپ لوگوں نے کلچرل ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یعنی کہ پہلے آپ لوگ اپنے کلچر کو اسٹڈی کریں, پھر آپ لوگ دوسرے کلچر کو اسٹڈی کریں بکس کے تھرو, آرٹیکلس کے تھرو, ویڈیوز کے تھرو, دوسرے ریسورسز کے تھرو. امپلائز کو انکریج کریں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے کلچر کے کسٹمز ڈسکس کریں. ججمنٹل آپ نے نہیں ہونا. ایک ایسا فورم آپ لوگ بنائیں جہاں پہ آپ لوگ امپلائز کو سکھا سکیں کہ دوسرے کلچر کے کسٹمرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اپنے امپلائز کو ٹرین کریں کہ علاقائی تعصب سے ہٹ کے کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے, اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے. دوسری ٹپ یہ کہ اپنے اورل اور ریٹن کمیونیکیشن کو آپ لوگوں نے امپروو کرنا ہوتا ہے. جاب کے اندر لوگوں کو جو ٹرم جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو آپ لوگ ڈیفائن کریں. ریپیٹیشن کے تھرو چیزوں کو ریپیٹ کر کے میجر پوائنٹس پہ آپ لوگ زور دیں. فیملیئر ورڈز کا استعمال کریں, کنسائز رہیں, زیادہ انفارمیشن کو ایٹ اے ٹائم آپ لوگ کور نہ کریں. ایجوکیشن لیول کے حساب سے ہی آپ لوگ امپلائز کو میسج جو ہے وہ بھیجیں. اس کے بعد اسپیسیفک رہیں, واضح طور پہ بات کریں, ڈسکرپٹیو ورڈز کا استعمال کریں, یعنی کہ ایسے لفظ جو کہ اگلے بندے کے مائنڈ میں ایک امیج کریٹ کرتے ہیں. میجرمنٹس لکھ رہے ہیں تو ایگزیکٹ ہونے چاہیے. ایگزامپلس کا آپ لوگ استعمال کریں. جو آپ لوگ پروسیجر یوز کر رہے ہیں اس کے بارے میں ریزن دیں کہ اس پروسیجر کو یوز کرنا کیوں ضروری ہے, اور اگر اس پروسیجر کو یوز نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا. سمریز وغیرہ اور ویژول ایڈز وغیرہ کا آپ لوگ استعمال کریں. لینگویج بیریئرز کو آپ لوگ جو ہے وہ کم کریں. اپنے مینیجرز کو ٹرین کریں کہ وہ امپلائز کے ساتھ اپنی لینگویج کو بہتر کریں. امپلائز کو آپ لوگ ٹرین کریں کہ زیادہ کسٹمرز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کے ساتھ آپ لوگوں نے بات چیت کیسے کرنی ہے. اور جو بائی لنگوئل امپلائز ہوتے ہیں, یعنی کہ ایسے امپلائز جو کہ اپنی زبان بھی جانتے ہیں اور دوسری زبان بھی جانتے ہیں, اس کو آپ لوگ ٹرانسلیٹرز کی طرح ان سے آپ لوگ کام کروائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ خود اس چیز کو جانچیں کہ آپ کتنے بہتر طریقے سے آپ لوگوں نے دوسرے کلچر کو سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے. ریسرچ کے تھرو آپ لوگ دوسرے کلچر کے نان وربل ریئیکشنز کو ڈھونڈیں. ان کے جو فیشل ایکسپریشنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن ہونی چاہیے, اس کے بارے میں آپ لوگ الرٹ رہیں. اور جو نان وربل سائنس جو کہ کنفیوژن اور امبیرسمنٹ وغیرہ کو شو کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. آپ لوگ اپنے امپلائز کو انکریج کریں کہ وہ اکیلے میں آپ سے سوال کر سکیں. امپلائز کو آپ لوگ آبزرو بھی کریں کہ جو آپ لوگوں نے انفارمیشن پرووائڈ کی ہے وہ اس کو کیسے یوز کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کے لیے فیڈ بیک آفر کریں. پازیٹیو اسپیکٹ پہ آپ لوگ زور دیں کہ کیا کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ کیا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ لوگ یہ بتائیں کیا کرنا چاہیے. لوگوں کے بیہیویئر سچویشن کو آپ لوگ ڈسکس کریں. سپورٹیو رہیں فیڈ بیک کے حوالے سے, اگلے بندے کو سپورٹ کریں کہ وہ آپ لوگوں کو فیڈ بیک دے. لوگوں کو جج کرنا یہ ایک ٹائپ ہوتی ہے وربل اسپیلنگ کی, یعنی کہ لوگوں کو وائس کے تھرو اگر آپ لوگ جج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی ججمنٹس جو ہیں وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. نان وربل سمبلس ہر کلچر میں موجود ہوتے ہیں, ایون کہ سب کلچرز کے بھی اپنے نان وربل سمبلس ہوتے ہیں. ہمارے ہاں سب کلچرز موجود ہیں نا, یہ بلوچی, پشتو ہو گئے, سندھی ہو گئے, ان سب کے اپنے اپنے کچھ سمبلس ہیں. ٹھیک ہے. جو زیادہ ڈیزائریبل اور جو انڈیزائریبل کیوز ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن کے اندر کہاں پہ غلطیاں ہیں. اب افیکٹو میسج کو پریپیئر کیسے کرنا ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ویریبلز ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں, یہ بھی پتہ چل گیا کہ بات کرنی کیسے ہے. وہ اس میں جو یہ ہم لوگوں نے جو پوائنٹس پڑھے, جو ہم لوگوں نے 4 پوائنٹس پڑھے ہیں یہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اب آپ نے میسج کو پریپیئر کرنا ہے, تو پریپیئر کیسے کرنا ہے, 5 سٹیپس میں آپ لوگوں نے پریپیئر کرنا ہے. 5 پلاننگ سٹیپس.
یہ آپ لوگوں کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. اس میں سے بہت کوسچنس آتے ہیں کہ 5 پلاننگ سٹیپس میں سے کون سا سٹیپ کون سے نمبر پہ آتا ہے. ایون یہ بھی پوچھتے ہیں وہاں سے. پہلا سٹیپ ہوتا ہے پلان. اس کے بعد آ جاتا ہے, یعنی کہ ویسے اوور آل اگر دیکھا جائے نا, کوئی بھی بزنس میسج ہے, پہلے آپ لوگوں نے اس کو پلان کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے آرگنائز کرنا ہوتا ہے, پھر آپ لوگوں نے کمپوز کرنا ہوتا ہے. کمپوز کر کے ایڈٹ کرتے ہیں, پھر آپ لوگ اس کو ریوائز کرتے ہیں. میسج کو آپ لوگوں نے پروف ریڈ بھی کرنا ہوتا ہے, میل کرنے سے پہلے اس کو آپ لوگوں نے کریکٹ بھی کرنا ہوتا ہے. تو کمیونیکیشن کے لیے اچھی پریپریشن بہت ہی لازمی ہوتی ہے. اب 5 پلاننگ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے پرپس کو ڈیفائن کرنا ہے, اس کے بعد آپ لوگوں نے آڈینس کو اینالائز کرنا ہے, پھر آپ لوگوں نے چوز کرنا ہے کہ کون کون سے آئیڈیاز کو آپ لوگوں نے انکلوڈ کرنا ہے, پھر ان آئیڈیاز کے بیک اپ کے لیے سارے فیکٹس اکٹھے کریں, اس کے بعد آپ لوگ آؤٹ لائن بنائیں اور میسج کو آرگنائز کریں. اچھا, سب سے پہلے ڈیفائن دا پرپس آف میسج. پرپس ڈیفائن کرنے کے لیے آپ 2 طرح کے پرپس ہوتے ہیں رائٹنگ میں, یہ آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک ہوتے ہیں جنرل پرپس اور ایک ہوتے ہیں اسپیسیفک پرپس. جنرل پرپس یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جسٹ انفارمیشن دینی ہے, یا آپ لوگوں نے کسی کو پرسویڈ کرنا ہے, اس کو آپ لوگوں نے اکسانا ہے کوئی کام کرنے کے لیے, یا آپ لوگوں نے اپنے آڈینس کے ساتھ جسٹ کولیبوریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 پرپس ہوتے ہیں جو کہ جنرل پرپس ہوتے ہیں. اب آڈینس کتنی پارٹیسپیٹ کرے گی اور آپ کا میسج پہ کنٹرول کتنا ہوگا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان تینوں میں سے آپ لوگوں کے میسج کا پرپس کیا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ لوگوں کے میسج کا پرپس ہے ٹو انفارم, تو یہاں پہ اپنا کنٹرول آپ لوگ ہائی رکھیں گے, آڈینس کو جسٹ آپ لوگ انفارمیشن دیں گے, آڈینس آپ لوگوں کی انفارمیشن کو یا تو ایکسیپٹ کرے گی یا تو ریجیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں نے پرسویٹ کرنا ہے تو وہاں پہ پارٹیسپیشن آپ لوگ تھوڑی سی ماڈریٹ رکھیں گے, کنٹرول بھی رکھیں گے تھوڑا سا, اور تھوڑی سی آپ لوگ پارٹیسپیشن بھی کروائیں گے تاکہ اگلا بندہ آپ سے پوچھ سکے اور اس کے بعد وہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار ہو اور پرسویٹ ہو کام کرنے کے لیے. کولیبوریٹ اگر کروانا ہے, کولیبوریٹ اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے آڈینس کے ساتھ, تو وہاں پہ آپ لوگ کیا کریں گے, پارٹیسپیشن آپ لوگوں کی میکسیمم ہوگی اور کنٹرول آپ لوگوں کا کام ہوگا. تو کون سی پرپس میں کہاں پہ کنٹرول زیادہ ہوتا ہے اور پارٹیسپیشن زیادہ ہوتی ہے, کام ہوتی ہے, یہ آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. اس کے بعد اسپیسیفک پرپس کون سے ہوتے ہیں. اسپیسیفک پرپس وہ پرپس ہوتے ہیں جس کے لیے آپ لوگ لیٹر لکھ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ لوگوں نے کوئی سوال پوچھنا ہے یا آپ لوگوں نے کوئی انفارمیشن پوچھنی ہے اسپیسیفک, مجھے اس چیز کے بارے میں بتاؤ, وہ آپ لوگوں کا اسپیسیفک پرپس ہوتا ہے. پرپس آپ لوگوں نے ڈیفائن کر لیا, اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے آڈینس کو اینالائز کرنا ہوتا ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ اب جن سے آپ لوگ بات کریں ان کو آپ لوگ ایک نظر پہلے دیکھ لیں. اگر دیکھ نہیں سکتے تو اپنے مائنڈ میں ایک پکچر بنا لیں کہ بزنس مین ہوگا یا کوئی لیبرر ہوگا, کوئی کولیگ ہوگا, یا کوئی عورت ہوگی یا مرد ہوگا, یا کوئی لانگ ٹائم کسٹمر ہے, کون ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں. اگر میسج بہت سارے لوگوں کے لیے ہے تو پھر آپ لوگ یہ ڈھونڈیں کہ تمام لوگوں میں کون سی کیریکٹرسٹکس کامن ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کے پڑھنے والے کو کون سے انفارمیشن پہلے سے موجود, ان کو پتا ہے, کون سی انفارمیشن نہیں پتا, کس سے وہ خوش ہوں گے, کس سے ناراض ہوں گے, پازیٹیو کس چیز کو لیں گے, نیگیٹو کس چیز کو لیں گے, کس چیز میں انٹرسٹڈ ہوں گے اور کس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پہلے سے اینالائز کرنی ہوتی ہے. آڈینس کی آپ لوگوں نے ایک پروفائل کریٹ کرنی ہوتی ہے جس میں آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ ہماری پرائمری آڈینس کون سی ہوگی, کتنی ہوگی, آڈینس کی کمپوزیشن کیا ہوگی, یعنی کہ لوگوں کی ایجوکیشن کتنی ہوگی, اسٹیٹس کیا ہے ان کا, کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں, اور آڈینس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور ان کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. اس طرح سے آپ لوگ اپنے آڈینس کو اینالائز کر سکتے ہیں. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ اسی لیکچر کی جو ہم لوگوں نے مزید دیکھے تھے نا, ہم لوگوں نے آڈینس کو اینالائز کرنے تک پڑھا نا. ٹھیک ہے, یہ اگلے جو پانچوں سٹیپ میں سے جو اگلے جو 3 سٹیپس ہیں وہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تو آپ لوگ جسٹ اس کی مین ہیڈنگ سے اگر آپ لوگ یاد کر لیں نا, آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوتی ہے ملاقات. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, ویڈیو کا شیئر لازمی کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. میرا گلا شدید دکھ رہا ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.